مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بچپن کی شرارتوں میں گم اپنے گاؤں کی کچی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا۔ وہ گاؤں جو اب وقت کے دھندلکوں میں کہیں کھو چکا ہے، لیکن میری یادوں میں آج بھی زندہ ہے، تازہ، خوشبودار اور اپنی سادگی میں حسین۔ میرا نام سلیم ہے۔ آج میں ایک مصروف شہر میں رہتا ہوں، جدید ٹیکنالوجی اور بلند عمارتوں کے بیچ، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اپنے گاؤں کا منظر نظر آتا ہے۔ مٹی کی مہک، کنویں کا ٹھنڈا پانی، صبح کی اذان اور امی کی آواز، سلیم دودھ پی لے۔ میرے گاؤں کا نام نورپور تھا۔ نورپور اپنی سادگی، مہمان نوازی اور سبز کھیتوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں لوگ کم پڑھے لکھے ضرور تھے، لیکن ان کے دل سچے اور صاف تھے۔ میں اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت دادا ابو کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ گاؤں کے امام مسجد بھی تھے اور بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ دادا ابو مجھے اکثر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا کر پرانی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ قصے جو شاید سچ نہ ہوں، لیکن جن میں سبق ہوتا تھا۔ ان کی سب سے پسندیدہ بات یہ ہوتی: بیٹا، گاؤں کی زمین صرف مٹی نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ میرے سب سے اچھے دوست کا نام بشیر تھا۔ وہ کسان کا بیٹا تھا، ہنستا ہنساتا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو ساتھ رکھتا۔ ہم دونوں اکثر ندی کے کنارے بیٹھ کر پتھر اچھالا کرتے یا آموں کے باغ میں جا کر چھپ چھپ کر آم توڑا کرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تو جیسے جنت ہوا کرتی تھیں۔ صبح مرغے کی بانگ کے ساتھ آنکھ کھلتی، پھر سب بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا، کنچے یا پٹھو گرم کھیلتے۔ دوپہر کو دادو کی پکائی ہوئی کھچڑی کھاتے اور شام کو مسجد کی چھت پر بیٹھ کر ستارے گنتے۔ لیکن وقت کب کسی کے لیے رکھتا ہے؟ اسکول ختم ہوا، شہر میں کالج داخلہ لیا اور پھر گاؤں چھوڑ گیا۔ کئی سال بعد جب میں پہلی بار واپس نورپور آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کچے گھر پکے ہو چکے تھے، گلیاں سنسان تھیں، دادا ابو کا کھجور کا درخت سوکھ چکا تھا اور مسجد میں اب ایک نیا امام تھا۔ میں نے گاؤں کے کنارے واقع اپنی پرانی حویلی کا رخ کیا۔ دروازہ ویسا ہی تھا، لکڑی کا، خستہ حال، لیکن اب ہم نے گاؤں کے کنارے واقع اپنی پرانی حویلی کا رخ کیا۔ دروازہ ویسا ہی تھا، لکڑی کا، خستہ حال، لیکن اب خاموش۔ در و دیوار اداسی کی تصویر لگتے تھے۔ اندر داخل ہوا تو یادوں کی یلغار ہو گئی۔ وہیں ایک کمرے میں وہ پلنگ رکھا تھا جہاں میں دادا ابو کے ساتھ سوتا تھا۔ دیوار پر ایک زنگ آلود لالٹین لٹک رہی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اچانک ایک آواز آئی، سلیم بھائی، آپ؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو بشیر کھڑا تھا، مگر اب وہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تکن، مگر مسکراہٹ وہی پرانی۔ ہم گلے ملے جیسے برسوں کا فاصلہ ایک پل میں سمٹ گیا ہو۔ بشیر مجھے لے کر گاؤں کے باقی حصے میں گھمانے لگا۔ بتایا کہ اب زیادہ تر لوگ شہر جا چکے ہیں، زمینیں بک گئی ہیں اور نوجوان واپسی کا نام نہیں لیتے۔ سکول ابھی بھی ہے، لیکن بچے کم ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا دادا ابو کی قبر وہیں ہے؟ وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ ایک کونے میں دادا ابو کا کتبہ جھکا ہوا تھا، لیکن نام ابھی بھی صاف تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے گاؤں میں 2 دن گزارے۔ تیسرے دن روانگی سے پہلے مسجد ہے کہ دروازے پر کھڑا ہو کر اذان سنی۔ وہی پرانی آواز، وہی سکون، وہی روحانی کیفیت۔ واپسی پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر سال نورپور آؤں گا، چاہے صرف چند ہفتے ہیں، دن کے لیے ہی صحیح۔ یہ گاؤں صرف میرا ماضی نہیں، میری شناخت ہے، میری جوڑ ہے، اور شاید ایک دن جب میری زندگی کی شام ہو، میں بھی وہیں دفن ہوں، دادا ابو کے پہلو میں کھجور کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے۔